بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمت کی، کرم کی، فضل کی نگاہ فرمائے اور ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک صاحب بتاتے ہیں کہ میں کاروبار کے سلسلے میں، جاب یا روزگار کے سلسلے میں سعودی عرب گیا ہوا تھا، اور کہتے ہیں کہ وہاں مجھے آلموسٹ 2 ایئرز ہو گئے تھے، 2 سال کمپلیٹ ہو گئے تھے، لیکن میری سیلری اچھی نہیں تھی اور اس سیلری میں میرا گزارا نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ مجھے اپنے خرچے بھی کرنے ہوتے تھے، گھر بھی پیسے بھیجنے ہوتے تھے، اور میری وائف ہیں، بچے ہیں، پیرنٹس ہیں، ان کا خرچہ بھی تھا اور اپنا بھی تھا۔ اپنا ملک چھوڑ کر میں سعودی عرب میں تھا کہ اچھے پیسے کما سکوں اور اپنی فیملی کو اچھا سپورٹ کر سکوں، لیکن یہ نہیں ہو رہا تھا۔ اور یہاں آ کر بھی میرے حالات اچھے نہیں ہوئے، پاکستان میں بھی انکم اچھی نہیں تھی، یہاں پر بھی سیلری اچھی نہیں تھی، اور 2 سال مجھے یہاں ہو گئے، سمجھ نہیں آتا کیا کروں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے کرم سے 5 وقت کی نماز میں شروع سے ہی پڑھتا ہوں، اور ایک مرتبہ ایک کتاب پڑھ رہا تھا اور اس میں میں نے ایک کتاب میں ایک لائن دیکھی جس نے مجھے بہت متاثر کیا۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ باوضو رہنے سے رزق بڑھتا ہے، جسمانی رزق بھی ملتا ہے، روحانی رزق بھی ملتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ نامعلوم کیوں یہ بات میرے دل کو لگی، اور پھر میں نے ہر وقت باوضو رہنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی میرا وضو ختم ہوتا میں واپس جاتا اور وضو کر آتا، اور میں 1 منٹ بھی بغیر وضو کے نہیں رہتا۔ چند ہفتے جب میں اس طریقے سے گزارنے لگا، تھوڑا ہی ٹائم گزرا تھا کہ ایک میرے دوست نے مجھے فون کیا اور کہا کہ اسپین کی ایک نئی کمپنی ہے اور ان کو مختلف فیلڈ میں سٹاف چاہیے، اگر آپ چاہیں تو وہاں آ کر انٹرویو دے دیں۔ تو میں گیا، میں نے وہاں پر انٹرویو دیا اور میں سلیکٹ بھی ہو گیا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میری کمپنی مجھے ٹرانسفر نہیں کرے گی اور مجھے پرابلم ہوگی، کیونکہ سعودی حکومت کی طرف سے ڈیڈ لائن 3 نومبر کی ہے۔ تو جب میں سلیکٹ ہو گیا تو میں نے کہا کہ یہاں میں جوائننگ نہیں دے سکتا، کیونکہ میری جو ڈیڈ لائن ہے نوکری کی سعودی کمپنی میں وہ نومبر تک ہے، تو میرے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ اور پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ہمارے لیے کیا کریں گے، آپ بتائیں۔ تو انہوں نے کہا آپ کی مرضی ہے، آپ چاہیں تو آ جائیں اور ہم سے جو بھی ہوگا ہم وہ کریں گے، یا ہم آپ کو ویزا دے دیں گے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے اگلے دن اپنا بیگ پیک کیا اور نئی کمپنی میں آ گیا، لیکن آنے سے پہلے بتاتے ہیں کہ میں نے 2 رکعت نماز نفل ادا کیے، گھر سے نکلنے والی دعا پڑھی، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کی۔ میری نئی کمپنی والوں نے مجھے ویزا ٹرانسفر کے لیے میری پرانی کمپنی سے بات کی تو وہ نہیں مانے، اور نہ ہی میرے پیسے دینے کے لیے راضی ہوئے، اور نہ ہی پاکستان مجھے واپس بھیجنے پر آمادہ ہوئے۔ کہتے ہیں کہ میرے دوست ہیں، وہ بھی میرے لیے محنت کر رہے تھے، کوشش کر رہے تھے، لیکن ان کی بات بھی نہیں بنی۔ بتاتے ہیں کہ میرے کچھ اور دوست ہیں، وہ بھی میری طرح وہاں پر غیر قانونی رہ رہے تھے، تو میں نے ہر نماز پڑھنے کے بعد اپنے دوستوں کے لیے دعا کرنا شروع کر دی، کیونکہ کہتے ہیں میں نے کہیں سنا تھا کہ جو دعا آپ اپنے لیے کرتے ہو وہی دعا آپ دوسروں کے لیے کرو، بھلے کیفیت نہ بھی ہو۔ تو کہتے ہیں کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ کیفیت ہے، نہ الفاظ ہے، سب سے بڑا مجرم ہوں، سب سے بڑا خطا کار ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، بڑا سچا ہے، بڑا مہربان ہے، بڑا رحیم ہے، اور عطا کرنے والا ہے، اور بے حساب عطا کرنے والا ہے۔ کہتے ہیں کہ اسی طرح روز میں اپنے دوستوں کے لیے دعا کرتا رہا کہ ان کی اچھی جاب ہو جائے، ان کے مسئلے ختم ہو جائیں، اور ہر وقت میں باوضو رہتا، اور باوضو رہنے کی نیت سے اللہ تعالیٰ نے میرا رزق بڑھانا شروع کر دیا۔ بس اللہ کریم کو میری یہ بات پسند آ گئی اور اس نے میرے دوستوں کو سیٹ کر دیا، جن دوستوں کے لیے میں دعا کر رہا تھا مسلسل کہ ان کے مسئلے ختم ہو جائیں، ان کی نوکری سیٹ ہو جائے، ان کی مشکل حل ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ تمام میرے دوست رفتہ رفتہ کر کے سیٹ ہوئے، اور آخر میں رہ گیا۔ جو میری کمپنی پیسے لے کر پاسپورٹ بھی نہیں دے رہی تھی، میں حیران رہ گیا کہ وہ خود ہی مان گئی اور پاسپورٹ دے دیا، اور 2 دن پہلے مجھے پاسپورٹ مل گیا۔ ہر وقت باوضو رہنے کی برکت سے میں اور میرے دوست یہاں پر سیٹ ہو گئے، اور میں نئی کمپنی جو کہ اسپین کی تھی یہاں پر بطور انجینئر سلیکٹ ہوا ہوں، اور میری سیلری پہلے سے 10 گنا زیادہ ہے، اور یہ باوضو رہنے کی برکت سے ہوا۔ اور میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنا آسان عمل، اتنا چھوٹا عمل کرنے کی برکت سے اللہ کریم مجھے اتنا زیادہ نوازے گا۔ اور میری پرانی کمپنی نے کوئی کلیم بھی نہیں کیا، کسی قسم کا مجھے کوئی نوٹس بھی نہیں دیا، کوئی میری قانونی کارروائی بھی نہیں کی، بغیر پیسوں کے انہوں نے میرا پاسپورٹ اور ویزا وغیرہ جو تھا وہ ٹرانسفر کر دیا، اور ایزیلی میں یہاں پر اب جاب کر رہا ہوں۔ اور یہ سب کچھ صرف ایک باوضو رہنے کی برکت سے ہوا، اور اپنے دوستوں کے لیے دعا کرنے کی برکت سے ہوا، کہ میں ان کے لیے وہ مانگتا رہا جو مجھے چاہیے تھا۔
تو چونکہ جب ہم دوسروں کے لیے وہ دعا کرتے ہیں جو ہمیں چاہیے اور ان کے لیے بھی بہت خلوص نیت سے کریں، رو کر کریں، ان کے لیے بھی بہت زیادہ مانگیں اللہ سے، تو اللہ کریم ہماری جھولی بھی بھرتا ہے۔ تو اس نیت سے انہوں نے یہ پڑھنا شروع کیا اور دیکھیں اللہ کریم نے ان کو کتنا نوازا۔ تو جن کے بھی روزی رزق کے مسائل ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں پڑھ سکتے، تو باوضو رہیں۔ باوضو رہنے کے ساتھ ساتھ ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو سیم انہی مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے کثرت سے دعا کریں اور ساتھ ساتھ استغفار کی کثرت کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت کرم کے فضل کے دروازے کھلیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے، سب کے لیے آسانی فرمائے، سب کا روزگار آسان کرے، آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔